अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान ने अस्पताल से घर मुंतकिल होने से पहले ही गुज़श्ता रोज़ ऐलान कर दिया है कि कल से यानी आने वाले कल से दोबारा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ शुरू किया जाएगा, लेकिन क़यादत इमरान खान खुद नहीं करेंगे। फिलहाल इमरान खान 2 हफ्तों के लिए उनको वो बेड रेस्ट पर होंगे और डॉक्टरों ने उनको आराम करने का मशवरा दिया है। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी पंजाब से लॉन्ग मार्च के काफिले की क़यादत करेंगे और फिर केपीके से परवेज खट्टक की ड्यूटी लगाई गई है कि वो काफिला लेकर जो है इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करें इस्लामाबाद पर। और यह भी ऐलान किया गया है पीटीआई की क़यादत की जानिब से कि आज रात से इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए जाएंगे। ये ऐलान किया गया है परवेज खट्टक की जानिब से और कॉल दी गई है। हुकूमत ने भी बड़े बड़े इंतजामात कर रखे हैं। इनके गिरफ्तारियों के हवाले से हुकूमत ने वारंट जारी कर दिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी के, आमिर कियानी के, परवेज खट्टक के और बाकी जो पीटीआई के रहनुमा हैं, सरकर्दा रहनुमा, इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और इनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। यकीनी तौर पर पंजाब में हुकूमत पीटीआई की है, केपीके में हुकूमत पीटीआई की है, वहाँ से तो गिरफ्तार इनको नहीं किया जा सकता क्योंकि सूबों में उनकी पुलिस है, सूबों के उनकी इंतजामिया है, हुकूमतें हैं। लेकिन जब इस्लामाबाद में दाखिल होंगे या इस्लामाबाद में आ गए तो फिर तो इनकी गिरफ्तारी पक्की होगी। और फिर क्या होगा? अब इमरान खान कहते हैं कि जी 15 दिन के बाद इस्लामाबाद पहुंचेंगे और कल से वहां से ही यानी वजीराबाद से जहां पे हमला हुआ था इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर, वहां से ही लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा। पंजाब का जो काफिला है शाह महमूद कुरैशी वहां से क़यादत करेंगे। लेकिन अब ये आएगा 15 दिन पंजाब के हुदूद में घूमेंगे। तो पहले भी इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से ज़ाहिर में भी रिपोर्ट करता रहा हूँ, शेयर करता रहा हूँ चीज़ें, और हुकूमत भी तबसरे करती रही है कि लॉन्ग मार्च को ठुस करार दिया गया, लॉन्ग मार्च को नाकाम करार दिया गया। और ये भी अब खबरें आ रही हैं कि जी ये हो सकता है पीटीआई ने खुद ड्रामा रचाया हो हमले का और फेस सेविंग के लिए, लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के लिए। फिर कभी ऐलानात किए जाते हैं कि जी मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा, अब लॉन्ग मार्च का कुछ कोई पता नहीं। फिर कहा जाता है कि जी लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा और 15 दिन पंजाब में लॉन्ग मार्च घूमेगा। अब आर्मी चीफ की जो रिटायरमेंट है वो भी आने वाली है और इमरान खान का जोर एहतजाज पे है। क्या चाहते हैं खान साहब? खान साहब को खुद को शायद पता हो, बाकी किसी को पता नहीं कि खान साहब करना क्या चाहते हैं। हमला हुआ है और लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया, फिर लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी ने एक जुमला कहा था कुछ दिन पहले कि हम हुकूमत को, हम तारीखें देंगे फिर तब्दील करेंगे, हम हुकूमत को थका थका के मारेंगे। तो लग ऐसा रहा है कि हुकूमत को थकाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत क्यों थकेगी? हुकूमत, रियासत थकती है क्या? रियासत मेरा ख्याल है कि नहीं थकती। और हुकूमत ने जो इंतज़ामात इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए किए हैं वो तो हैं, लेकिन एक ख़बर ये भी आई है कि इमरान खान की मंजिल का कोई पता नहीं है। कारकुनान भी परेशान है, पीटीआई के कारकुनान के रावलपिंडी कब पहुंचेगा लॉन्ग मार्च, कोई तारीख नहीं दी गई। और कहाँ पहुंचेगा रावलपिंडी में, वो भी जगह का तयन भी नहीं किया गया कि रावलपिंडी में फ़लाँ मुकाम पर पहुंचेगा और फ़लाँ तारीख को पहुंचेगा। तो एक कन्फ्यूजन है लॉन्ग मार्च के हवाले से पीटीआई के वर्कर्स में भी, खुद खान साहब में भी। पीटीआई की क़यादत तो चलें शाह महमूद कुरैशी और परवेज खट्टक और बाकी लोग, वो तो इमरान खान का हुक्म है तो वो मानना है, वो तो ओबे कर रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता कि करना क्या है और कब इस्लामाबाद में दाखिल होना है। इस्लामाबाद की तारीख तो दी ही नहीं है। रावलपिंडी की तरफ इमरान खान ने जो कल ऐलान किया कि 15 दिन के बाद रावलपिंडी पहुंचेंगे, लेकिन इस्लामाबाद में दाखिल होने की बात नहीं की। तो राना सनाअल्लाह ने जो इंतजामात कर रखे हैं इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए वो तो हैं ही, लेकिन हुकूमती तमाम जमातें भी
رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہیں، حکومت کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور ان کا یہ موقف ہے کہ کسی صورت بھی عمران خان کو، پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو، ورکرز کو اسلام آباد میں داخل ہونے نہیں دیا جائے۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے بھی گزشتہ روز پریس کانفرنس کی تھی، میں نے فیس بک پیج پہ لائیو کی تھی، بہت سارے دوستوں نے دیکھی ہے۔ تو مولانا نے بھی کہا ہے کہ بھائی میں حکومت کو سفارش کرتا ہوں کہ کسی بھی صورت پر، کسی بھی قیمت پر عمران خان کو لانگ مارچ کو اسلام آباد میں داخل ہونے نہ دیا جائے اور ہر صورت میں روکا جائے۔ صحافیوں نے سوالات بھی کیے کہ جی مولانا صاحب آپ بھی لے کر آئے تھے لانگ مارچ، 2 دفعہ اسلام آباد آزادی مارچ لے کر آئے تھے، آپ کو تو حکومت نے، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو آپ کو تو نہیں روکا تھا حکومت نے، تو آپ کیوں روک رہے ہیں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو؟ تو مولانا نے ان کو جواب دیا کہ ہمارے لانگ مارچ اور پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے پرامن طور پر لانگ مارچ لے کر آئے تھے، ایک پتا نہیں ٹوٹا تھا، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک ملک بھر سے قافلے آئے، کراچی سے بڑا قافلہ آیا مولانا کی قیادت میں، 13 دن اسلام آباد میں بیٹھے رہے، کسی کو دھکا تک نہیں آیا، کوئی منہ ماری تک نہیں ہوئی، کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی، کوئی پتا تک نہیں ہلا۔ تو یہ پرامن مارچ تھا، اور ان کا پرامن مارچ نہیں ہے۔ یہ اعلانات کر رہے ہیں کہ جی خونی مارچ ہے، خون خرابہ ہوگا، خونی انقلاب ہوگا، اور پھر حملہ بھی ہوا ہے۔ اب یہ حملہ، اس کی انویسٹیگیشن کے لیے بھی ظاہر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی، اور ایف آئی آر پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اپنی حکومت میں ایف آئی آر ان کی نہیں ہو رہی۔ تو یہ رانا ثناء اللہ کا اس میں قصور تو کوئی نہیں ہے، وفاقی حکومت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ واقعہ ہوا ہے پنجاب حکومت کے حدود میں، پولیس پنجاب حکومت کی، وزیر اعلیٰ ان کا عمران خان کا، تو اس میں رانا ثناء اللہ کا یا وفاقی حکومت کا یا وزیر اعظم یا شہباز شریف کا کیا قصور ہے بھائی؟ تو جو ایف آئی آر داخل کروانا چاہ رہے ہیں فوجی افسر کے خلاف، تو وہ تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ نے ہی انکار کر دیا ہے، پرویز الہی نے بھی انکار کر دیا ہے کہ یہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی بھائی۔ تو اب اس میں بھی پریشان ہے کہ جی ایف آئی آر، اچھا کبھی درخواستیں دے رہے ہیں کہ لندن میں درخواستیں دی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ نواز شریف ماسٹر مائنڈ ہیں اس حملے کے، اور نواز شریف اور مریم نواز، یہ حملے کا پلان لندن میں تیار ہوا، اس لیے لندن پولیس نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف کارروائی کرے۔ رانا ثناء اللہ کا بھی نام دیا گیا ہے۔ بھائی آپ ایک طرف یہاں پہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ایک فوجی افسر کا نام لے رہے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر کروانا چاہ رہے ہیں، پھر لندن میں درخواست دے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف ماسٹر مائنڈ ہیں اور مریم نواز، تو آپ آخر یہ تو کیس کو یعنی خراب کرنا ہے نا، تحقیقات کو نیا رخ دینا ہے، رخ موڑنا ہے، تو آپ ایک بات پر تو قائم رہیں کہ درخواست دینی ہے 3 بندوں کے خلاف۔ عمران خان نے 3 کا نام لیا، اور انہوں نے اسد عمر نے عمران خان کے بیہاف پہ 3 بندوں کا نام لیا، وزیر اعظم کا اور ایک فوجی افسر کا اور وزیر داخلہ کا، رانا ثناء اللہ کا۔ اب لندن میں درخواستیں کس چیز کی دی جا رہی ہیں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف؟ تو یہ خود بھی کنفیوز ہیں، یہ ایسا لگ رہا ہے جو حکومت کا خدشہ ہے کہ یہ کیس خراب کرنا چاہتے ہیں، تحقیقات کا رخ موڑنا چاہتے ہیں عمران خان۔ ایف آئی آر بھی اسی لیے ابھی تک نہیں کرائی جا رہی، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی اپنی کارستانی ہو، اپنی واردات ہو، خود ہی کرایا ہو، یہ شکوک و شبہات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پہلے خان صاحب نے جی گولیاں لگنے کی بات کی کہ خان صاحب کو گولیاں لگ گئی ہیں، جی گولیاں لگ گئی ہیں۔ کل مولانا نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ پہلے تو کہا گیا کہ جی 1 گولی لگی ہے، پھر کہا گیا 2 گولیاں لگی ہیں، پھر عمران خان نے کہا مجھے 4 گولیاں لگی ہیں، اور کل ڈاکٹر فیصل نے جو رپورٹ جاری کی، جو میڈیا کو بتایا، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو گولیاں نہیں لگی بلکہ گولیوں کے ٹکڑے لگے ہیں، جس پہ مولانا فضل الرحمان نے بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ بھائی گولیوں کے ٹکڑے تو نہیں ہوتے، بم کے ٹکڑے تو لگتے ہیں، کہ بم پھٹتا ہے اور اس کے ٹکڑے کہیں دور دور گرتے ہیں، لوگوں کو لگتے ہیں۔ گولی تو یا سیدھی گولی ہوتی ہے، گولی کا خول ہوتا ہے، خالی خول گرتا ہے۔ ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں گولی کے؟
جو عمران خان کو لگے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، جس طرح 4 گولیوں کی بات کی کہ 4 گولیاں لگی ہیں، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ گولیاں نہیں لگی، ان کو پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ٹکڑے لگے ہیں، گولیوں کے ٹکڑے تو لگتے ہی نہیں ہیں، یا تو گولی لگتی ہے سیدھی سیدھی یا نہیں لگتی، یا کھول ہوتا ہے، ٹکڑے تو نہیں ہوتے۔ تو یہ مولانا نے بڑا ٹیکنیکلی ان کو سمجھایا کہ بھائی جھوٹ بولو تو کوئی طریقے سے تو بولو۔ تو عمران خان نے بہرحال عمران خان دوبارہ لانگ مارچ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ایف آئی آر ان کی نہیں ہوئی، اور شکوک و شبہات ابھی بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ آج رات سے اسلام آباد شہر کو سیل کیا جائے گا، یا جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہ بلاک کیے جائیں گے، بند کیے جائیں گے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، کارکنان کس طرح اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے بند کرتے ہیں، اور رانا ثناء اللہ ان کے ساتھ پھر کیا بیہیو کرتے ہیں، کیا حشر کرتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔